نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، آج ہم نے سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ نور سنا ہے۔ آج سورہ حج میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، لوگوں تم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جو عبادت کرتے ہو، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں؟ مکھی چھوڑو، مکھی جس غذا پر، جس جگہ پر بیٹھ کر کچھ کھاتی ہے، کیا تم سب مل کر اس کے منہ سے وہ تنکا جو کھا چکی ہے واپس نکال سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ لوگ جو غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے ماتھے کو پٹکتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں، اور کتنے بے بس ہیں یہ لوگ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے، موجد ہے، فون کا موجد، لائٹ کا، فین کا، یہ دیواروں کا، ان سب چیزوں کا موجد ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی میٹیریل، ان کا را میٹیریل جو ہے اس کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی خاصیت ہے، تخلیق کی صفت اللہ کو ہے، لہذا ہمیں اپنے خالق کی پرستش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی آیتیں جو سورہ مومنون کی میں نے سنائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ کیا گارنٹی دے رہا ہے؟ مومن کامیاب یقینی طور پر ہو گئے، یقینی طور پر مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلی کو دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور السلام علیکم بولا۔ اللہ کے نبی نے وعلیکم السلام کہا جاؤ نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا میں پڑھ لیا۔ نہیں، جاؤ نماز پڑھو۔ گئے وہ صحابی، نماز پڑھے، پھر آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، کہنے لگے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، نماز نہیں پڑھے ہو۔ تو صحابی کہتے ہیں علمنی الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، صحابی کو نماز کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ کہا جب کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے رہو، جتنا قرآن تم کو یاد ہے پڑھو، رکوع اطمینان سے کرو، قوما کرو، پھر سجدہ کرو، سجدے کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو، اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، کبھی لباس درست کرتا ہے،
کبھی ٹوپی تو پگڑی درست کرتا ہے، کبھی ہلتا کبھی جھلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشی ھذا، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا، تو اس کے اعضاء، اس کے جوارح اس کی اطاعت کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا خشوع اور خضوع کے خلاف ہماری جو حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی بٹن لگا رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ یہ نماز میں ان چیزوں سے آدمی کو احتراز اور پرہیز کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پھر فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ لوگ مومن اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے تو کیا ہے، ایسے سمجھیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں۔ لونڈی کا لفظ آیا ہے، نوکرانی کا نہیں، یاد رکھیے۔ لونڈی وہ جو کیا کرتی ہے، جو جنگوں کے درمیان میں کسی کے قسمت میں تقسیم کے وقت پر غیر مسلم وہ آ جاتے ہیں، ان کو لونڈی کہتے ہیں، ان کے مردوں کو غلام کہتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کی تاکید بار بار کیا، کسی سے گناہ ہوا تو آپ نے فرمایا لونڈی کو آزاد کرو، کہا اللہ کے نبی یہ گناہ ہوا، غلام کو آزاد کرو، توبہ کرو۔ اسلام نے جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ غلامی اور یہ لونڈی کے جھنجھٹ سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اپنی بیوی کو اور لونڈیوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ معنی بہت ہی گہرے معنی ہیں اس کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دو کے علاوہ جو تیسرے راستے کو، تیسرے طریقے کو اپناتا ہے، تیسرے طریقے کو اپنی جنسی سیٹسفیکشن کے لیے، سیکس کے لیے تیسری چیز کو استعمال کرتا ہے، یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عادن کے معنی حد سے تجاوز کرنے والے، باغی اور بڑے گنہگار ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، بات کی امانت، اس میں مفسرین کہتے ہیں پاکی ایک امانت ہے، پاکی ایک امانت ہے، اس پاکی کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی یہ پابندی کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ اتنی ساری صفات بیان کرنے کے بعد پھر ایک بات اہمیت کے ساتھ کرتا ہے والذین هم علی صلواتہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے، نماز کو جب جی میں آتا اس وقت نہیں پڑھتے، اس کے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے وارث بنیں گے، اولئک هم الوارثون، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، یہی لوگ، یہی عورتیں وارث بنیں گی، کس کے؟ فردوس کے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ جنت ایسی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے بعد سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو مومنوں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، تعزیرات ان پر نافذ کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی معاشرے میں بدکاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بدکار مرد اور بدکار عورت کو ایک سزا دو، وہ سزا یہ کہ 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا حکم ہے یہ عذاب جو دیا جاتا ہے، یہ سزا جو نافذ کی جاتی ہے مجرموں کو، ایک آدمی چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، ایک آدمی زنا کیا اسے سنسار کرنا ہے یا کوڑے مارنا ہے، یہ سزائیں کیا ہے؟ چھپ چھپا کر چار دیواری میں نہیں، بلکہ لوگوں کو اعلان کرو۔ دیکھیں سعودی حکومت کیا کرتی ہے، اگر کسی کو سزا دینا ہے اس قسم کی
تو باقاعدہ ٹی وی میں نشر کرتے ہیں، پیپر میں چھاپتے ہیں، پھر بار بار اشتہارات آتے رہتے ہیں، اس کے ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر اس آدمی کو اس جرم میں سزا دی جا رہی ہے۔ آپ تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ اس وقت میں وہاں حاضر ہو کر اس جرم کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سختی اس میں کر رہا ہے؟ تاکہ مومنوں کے اندر اخلاق کی پاکیزگی پیدا ہو، معاشرہ پاک ہو۔ ایک آدمی کو سزا دیکھ کر ایک آدمی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، نوجوان کو 100 کوڑے مار رہے ہیں، ہنٹر سے مار رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بستی سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک عورت کو، نوجوان عورت کو 100 کوڑے مار رہے ہیں، اس کو بستی سے نکالا جا رہا ہے۔ کوئی کس مرد اور کس عورت کی پھر جرأت ہوگی ایسا منہ کالا کرنے کی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر شادی شدہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار مار کے ختم کرو، کیونکہ یہ معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تاکہ کیوں اتنی سخت سزا؟ معاشرے میں پاکی، صفائی، طہارت، یہ نسلوں کی طہارت اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی سختی کیا ہے۔ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، بعض لوگ بہت زبان دراز ہوتے ہیں، منہ کو کنٹرول نہیں ہوتا، ان کے منہ میں لگام نہیں ہوتی، جو جی میں آتا بکتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کی بھی عزت کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں، کسی کی بھی پگڑی جب چاہیں اچھال سکتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ تلاش کرے تو ایک میں 10 ملیں گے محلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو شادی شدہ جوڑے کو بد اخلاقی کا الزام دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چار گواہ کو پیش کرو۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں گھر میں ایک کام ہو رہا ہے، ایسا ہے، 4 گواہ پیش کرو۔ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو سب کے سامنے اس کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ 80 کوڑے، 80 ہنٹر مارو۔ یہ دنیا کی سزا بھی، پھر آخرت کی سزا کیا ہے؟ فلا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، زندگی بھر کبھی اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، کیونکہ یہ معاشرے میں بد امنی کو، بد اخلاقی کو پھیلاتا ہے، اچھے عزت دار گھرانوں پر یہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو ایسی سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ پھر دیکھیں اللہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ بڑے ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں، بڑے جلسے میں رہتے ہیں، ان کے پوشاک پر، ان کے داڑھیوں پر مت جاؤ، یہ فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے پاک دامن عورتوں پر، پاک باز مردوں پر الزام لگایا ہے، یہ فاسق ہیں، ان کو سزا 80 کوڑے مار کر لگاؤ، پھر دنیا میں جب تک کہ ہیں ان کی گواہی کوئی قبول نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عجیب مسئلہ بیان کیا، لیان کا مسئلہ۔ لیان کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لیان کیا ہے، کہ ایک مرد کیا کرتا ہے، وہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں سب ہوتا ہے، ایک مرد نے اپنی عورت کو غلط کاری میں دیکھا، اب وہ واقعہ ہوا، قرآن میں آیت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ایک آدمی اپنی بیوی کو غلط کاری میں دیکھتا ہے اور وہ 4 گواہ کیسے لائے گا، کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت تعجب سے گیا، اتفاق سے اسی کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، سر پیٹ کر رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسا واقعہ ہوا۔ آپ نے کہا 4 گواہ پیش کرو۔ 4 گواہ میں کہاں سے لاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، قاضی کے سامنے عدالت میں، یہ 4 دیواری میں نہیں، مسجد میں بیٹھ کر کرنے میں نہیں، پوری جماعت گاؤں کے لوگ پورے حاضر رہنا، جب ان کے سامنے کیا کرنا، یہ آدمی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو نعوذ باللہ یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ 4 بار کہے گا یہ اس طرح۔ 5ویں بار کیا کہے گا؟
اللہ کی لعنت ہے مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ اسے لیان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں سپریشن ہوتا ہے، دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، اس لیے عورتوں کو دین سکھائیے، عورتوں کو دیندار بنائیے، بچیوں کو دیندار بنائیے۔ اس میں آیا کیسا گھروں کے اندر رہنا، کس کے گھر میں کیسا گھسنا، کیسا نکلنا، یہ سب چیزیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ایک بڑا واقعہ ہے۔ عام طور پر ایک بات اللہ یہ بیان کرتا ہے، کسی کے بارے میں کسی غلط بات کو سنو تو ہمیشہ یاد رکھو، تم اس کی یہ کرو، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس چیز کو مت پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اگر ایسے چیزیں ہو جائیں تو اس کو آدمی کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ معاشرے میں برائی کی تشہیر کرتے ہیں، برائی کو مشہور کرتے ہیں، فلاں ویب سائٹ پر فلاں چیز آتی، فلاں لنک میں فلاں چیز ملتی، فلاں چیز میں فلاں چیز آتی۔ یہ جو ہے آج کل نیٹ جیب میں، ہاتھ میں، سب جگہ پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ خبردار، یاد رکھو، جو یقیناً وہ لوگ جو معاشرے میں مومنوں کے اندر برائی کو تشہیر کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لنک بار بار بھیج کر عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، واٹس ایپ کے اندر یہ جو پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بیان کیا، لوگوں جب تم کسی گھر میں جانا چاہتے ہو تو تم سلام کرو، اگر سلام کا جواب ملتا ہے تو داخل ہو جاؤ، اگر سلام کا جواب نہیں ملتا تو تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ یہ پردے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آج بیان کیا کہ جو بچہ سمجھتے نہیں، جو بچے عمر کو پہنچ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت لے۔ 3 مرتبہ بچوں کو اجازت لینے کی تاکید کی گئی، عشاء کے وقت، عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد ظہر کے وقت، صبح میں۔ یہ 3 اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی تاکید کرتا ہے۔ کیوں؟ سوچ کر دیکھیے، گھر میں پرائیویسی کمرہ ہے، میرا کمرہ میری پرائیویسی ہے، میرا خاص ہے، میں کیسے رہتا ہوں مجھے معلوم۔ اگر کوئی اچانک داخل ہو جائے کمرے میں، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام جہاں تک ہو سکے معاشرے کو پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے، پاک رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو پاکی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کیا ہے، عفت کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے سب کے گھروں کو عزت اور عفت کا گھر بنائے، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو پاک دامن بنائے۔ اللہ تعالیٰ بد اخلاقیوں سے بچوں کی حفاظت فرما، معاشرے کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو درگزر فرما۔